سبحان اللہ، ہی عظیم الشان روح پرور ہی اجتماع 120 درگاہ شریف جو سالیانو عرصوار جنہیں تمہائی اساں سبئی گرجی مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا سائیں محمد ادریس ڈاری جے صاحب زادے جو ڈاڈو سونو انداز سونو بیان تمہائی اساں بدھو ہیر ماں جن شخصیت کے خطاب جلا دعوت گیا تھو وہ تعارف جو محتاج نہ ہے، تھوڑے ٹائم میں پنجو مطلب پنجو مفہوم پنجو بیان الحمدللہ احسن ای سونے انداز میں سائیں جن کرے ونن تھا لاہور کا تشریف فرما تھی آنے تے الحمدللہ عز و جل تمہائی اسانے سامو فاضل نوجوان خطیب پاکستان حضرت علامہ سائیں غلام ربانی تیمور صاحب جن جے کے شاگرد رشید ہیں حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جن جا آگے تمہیں کے درگاہ شریف سے بدھو انشاءاللہ عز و جل تمہیں اسانے دلن کے خوش کر فرمائندہ ماں گزارش کر دو سائیں جن کے تا سائیں جن پانجو بیان شروع کر سائیں جن جو استقبال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مشائخ اہل سنت، درگاہ عالیہ پیر ذاکری. نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم مکرم پیر طریقت سید منیر حسین شاہ صاحب ذاکری دامت برکاتکم، جملہ علماء و مشائخ اعظام، مہمانان گرامی اور نہایت ہی خوشبخت حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدسہ کا صدقہ ہے کہ آج ہم سب اس درگاہ عالیہ پر جمع ہیں. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یہ عظیم الشان اجتماع صرف اندر ہی نہیں ہے، باہر سے جب آ رہا تھا الحمدللہ جمع وفیر، باہر بھی لوگوں کا دیکھ کر خوشی ہوئی، دل باغ باغ ہوا کہ آج سالانہ یہ اجتماع ہے اور 120 سال بیت گئے. یہ سالانہ عرس بھی ہو رہا ہے. واقعی حقیقت ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، ظاہراً وہ دنیا سے جاتے ہیں مگر قیامت تک ان کے نام کا ڈنکا خود اللہ بجاتا رہتا ہے، کیونکہ انہیں اجر دینے والی اللہ کی ذات ہے. یہ ساری زندگی اپنے رب کا نام جپتے رہے. اللہ نے اپنی مخلوق کی زبانوں پر ان کا نام دے دیا اور اب
الحمدللہ یہ نام قیامت تک جاری و ساری رہیں گے۔ مجھے ابھی چونکہ تھوڑی دیر پہلے میں حاضر ہوا، حاضری کا شرف ملا، میں سن رہا تھا، بہت خوبصورت بیان ہو رہا تھا، اور آپ کے دلوں کی دھڑکن حضور علامہ محمد ادریس ڈائری صاحب دامت برکاتکم، ان کے صاحبزادہ صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت بیان۔ مجھے بھی سائیں نے فرمایا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، اور پھر اس ماہ محرم الحرام کے حوالے سے حضور کے نواسے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شان بیان کرنی ہے۔ اسی حوالے سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ کے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میرے بھائی نے، نقیب محفل نے تعارف تو کروایا، میں بھی بات کا آغاز یہیں سے کیا کرتا ہوں۔ پاکستان ہو یا بیرون ملک، جہاں کہیں بھی مجھے جانے کی توفیق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت ہے، ان کا کرم ہے۔ جہاں کہیں بھی جاتا ہوں تو آغاز اسی بات سے کرتا ہوں، بلکہ اس شعر سے کیا کرتا ہوں: مجھے اپنے تشخص کو یہی تیمور کافی ہے، مجھے اپنے تشخص کو یہی تیمور کافی ہے، سگے دربار طاہر ہوں، یہی میرا حوالہ ہے۔ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ کی اس بارگاہ کے ساتھ نسبت اور محبت، اس درگاہ کے ساتھ پیار، مجھے یاد آتا ہے بہت سالوں پہلے بھی جب کھوڑا شریف والے مخدوم نیک محمد ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ جب ان سے ملنے کے لیے آتے تھے، یہاں سے گزرتے تھے کراچی جاتے ہوئے، تو اس درگاہ کی بارگاہ میں یہاں آ کر حاضری دینا، ایصال ثواب کے لیے دعاؤں میں شامل ہونا شیخ الاسلام کا معمول ہوتا تھا۔ اور آج بھی سائیں کی محبت اللہ تعالیٰ اسے قائم و دائم رکھے۔ ہمارے ساتھ یہ شفقت ہے، اتنے بڑے بڑے علماء، مشائخ اور سب کی موجودگی میں میرے جیسا ایک ادنا سا طالب علم اور پھر اس عظیم بارگاہ کی حاضری میرے لیے بہت بڑا شرف ہے اور سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت کو قائم و دائم رکھے۔ میں نے جو الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے، ان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: انما امرہ، بے شک اس کا امر تو یہی ہوتا ہے، اذا اراد شیئا، کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے، ان یقول لہ کن فیکون، پس وہ شے سے فرماتا ہے کہ ہو جا، پس وہ شے ہو جاتی ہے۔ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے اس بات کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ عام لوگ جو کہتے ہیں کہ کن سے پہلے کچھ نہ تھا، یہاں قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ کن سے پہلے بھی کچھ تھا، کیونکہ آقا کی امت میں سے ایک حضور کا غلام کن کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکون تا کل دی گل لے اساں اگے پریت لگائی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کن سے پہلے بھی کچھ تھا، اور وہ کیا تھا؟ اب دوبارہ آیہ مقدسہ کی طرف آتے ہیں، ان الفاظ کی طرف آتے ہیں کہ رب نے جب سب سے پہلے ارادہ فرمایا تو وہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بے شک اس کا امر یہی ہے، اذا ارادہ، جب اس نے ارادہ فرمایا، جب اس نے چاہا،
ارادہ اس کا تعلق چونکہ دل کے ساتھ ہوتا ہے، ارادے کا تعلق اندرونی دنیا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ دل سے بھی پاک ہے، وہ ہر شے سے پاک ہے، اس کے باوجود وہ فرماتا ہے کہ جب اس نے چاہا، اذا ارادہ، جب اس نے ارادہ فرمایا، جب اس نے چاہا، کس کو؟ شیئن، فرمایا شاء یشاء، لغت کی کتابیں اٹھائیں، اس میں بھی چاہت کا معنی پایا جاتا ہے۔ شاء یشاء، اس نے چاہا، کس کو؟ فرمایا شیئن، اپنی چاہت کو، ان یقول لہو، پھر اس چاہت سے فرمایا، ان یقول لہو، اس سے کہا، اس سے فرمایا، کن، اب تو ظاہر ہو جا۔ اب اس کی چاہت کیا ہے، اس کا چاہنا کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے؟ ترجمے پہ غور کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ کن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اس نے چاہا، اپنی چاہت کو، پھر کیا کیا؟ ان یقول لہو، اس چاہت سے فرمایا، کن، اب تو ظاہر ہو جا۔ کن بنا ہے کاف اور نون سے، کاف سے مراد کلام الہی اور نون سے مراد ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے کلام فرمایا اس نور مصطفیٰ سے کہ اے نور مصطفیٰ اب تو ظاہر ہو جا۔ بس اس کا کن فرمانا تھا، فیکون، بس وہ نور مصطفیٰ ظاہر ہو گیا، اور جب وہ نور ظاہر ہوا تو رب نے اس کا نام محمد رکھا۔ کن سے پہلے ان یقول لہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کن سے پہلے بھی کچھ تھا۔ کیا تھا؟ وہ نور مصطفیٰ تھا کہ رب نے اپنی محبت کی آغوش میں رکھا تھا، اپنی چاہت کے پردوں میں رکھا تھا۔ اللہ نے اس نور مصطفیٰ کو چھپا کے رکھا تھا، اور پھر اس نور مصطفیٰ سے فرمایا، کن، اب تو ظاہر ہو جا، فیکون، بس وہ نور ظاہر ہو گیا۔ اب حدیث قدسی میں تائید کے طور پہ لانا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات فرماتے ہیں، کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، بس مجھے محبت ہو گئی۔ کیا ہوا؟ محبت ہو گئی۔ ادھر کیا تھا؟ ارادہ، جب اس نے چاہا۔ یہاں حدیث قدسی میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، بس مجھے محبت ہو گئی، ان اعرف، کہ کوئی میرا بھی عارف ہو جائے، کوئی مجھے بھی پہچاننے والا ہو جائے، کوئی مجھے بھی جاننے والا ہو جائے، کسی کا مجھ سے بھی تعلق ہو، میرا اس سے تعلق ہو، کسی کی میرے ساتھ جان پہچان ہو، میری اس کے ساتھ جان پہچان ہو۔ اللہ نے فرمایا بس مجھے محبت ہو گئی کہ میں بھی جانا جاؤں کہ میرا بھی کوئی عارف ہو جائے۔ تو کیا کیا؟ فرمایا فخلقت محمدا، میں نے محمد کی تخلیق فرما دی۔ اللہ رب العزت نے حضور کو بنایا۔ اب کب بنایا؟ قربان جائیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری،
اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق فرمائی۔ اب جہاں لوگ نور و بشر کے جھگڑوں میں پڑے پھرتے ہیں، جس آقا نے بات ہی ختم کر دی کہ رب نے سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق فرمائی۔ اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو بھی رب نے بنایا، وہ ابو البشر ہیں۔ حدیث جابر کی طرف آئیں تاکہ مزید وضاحت ہو جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے فرمایا، یا جابر قد خلق اللہ تبارک و تعالی قبل الاشیاء نور النبی من نورہی۔ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کی تخلیق سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ اب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو حضور علیہ السلام نے اعلان کیا، فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، کہیں فرمایا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ آقا فرما رہے ہیں میں شرف نبوت پا چکا تھا جب آدم کا خمیر ابھی گوندا جا رہا تھا، جب آدم کی مٹی ابھی تیار کی جا رہی تھی، جب آدم کا خمیر مٹی اور پانی کے اس ملاپ کی صورت میں تھا، ابھی آدم کی روح اور جسم کا ملاپ نہیں ہوا تھا۔ کنت نبیہ، میں اس سے پہلے شرف نبوت پا چکا تھا۔ اب تخلیق آدم کی طرف دیکھیں تو آدم میں پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے، ابو البشر ہیں، اجزاء سے بنائے گئے، ہوا ہو، آگ ہو، پانی ہو، مٹی ہو، مختلف اجزاء ہیں جنہیں بنایا گیا۔ پانی بھی شے ہے، مٹی بھی شے ہے، اشیاء تھی انہیں ملایا گیا، پھر خمیر آدم بنایا گیا، پھر اس میں روح پھونکی گئی۔ اب آدم بھی ابھی نہیں تھے، مٹی ابھی نہ تھی، پانی ابھی نہ تھا، قبل الاشیاء، چاند بھی نہ تھا، سورج بھی نہ تھا، ستارے بھی نہ تھے، زمین بھی نہ تھی، آسمان بھی نہ تھا، جمادات و نباتات نہ تھے، چرند پرند نہ تھے، کائنات کا کوئی ذرہ نہ تھا۔ لوگوں، سب سے پہلے رب نے اپنے مصطفیٰ کو بنایا، تو مجھے اتنا بتاؤ کس میٹیریل سے بنایا تھا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تخلیق آدم میں تو مٹی نظر آتی ہے، تخلیق آدم میں تو پانی نظر آتا ہے، مگر بتاؤ تو صحیح، جب رب نے حضور کو بنایا تھا تو کس سے بنایا تھا؟ وہ تو نور ہی نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اسی کا نور تھا، اور اس رب نے اپنے اسی نور کے فیض سے نور مصطفیٰ کو بنایا، اور جب بنا لیا اسے اپنی چاہت ڈکلیئر کر دیا، اسے اپنا محبوب ڈکلیئر کر دیا، اور ساری دنیا کے سامنے اسی رب کائنات نے اعلان کر دیا، فرمایا لوگوں سن لو، اگر یہ میرا محبوب نہ ہوتا، اسے بنانا مقصود نہ ہوتا، لولا کلمہ خلقت الافلاک، لولا کلمہ خلقت الارضین، کہیں فرمایا لولا کا لما اظہرت الربوبیہ۔ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تیری ذات کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمانوں کی تخلیق نہ کرتا، میں زمین کو نہ بناتا، چاند سورج کو نہ بناتا، کائنات کا کوئی ذرہ نہ بناتا۔ فرمایا حتیٰ کہ لما اظہرت الربوبیہ، پیارے اگر تو نہ ہوتا، تجھے بھیجنا مقصود نہ ہوتا، تیری ذات کو بنانا مقصود نہ ہوتا، لما اظہرت الربوبیہ، پیارے میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔
بھائی رب نے سب کچھ کیا، سب کچھ کیا، کس کی خاطر؟ وہ فرما رہا ہے نہ کچھ نہ ہوتا، نہ آسمان، نہ زمین، نہ چاند، نہ سورج، نہ کائنات کا کوئی ذرہ، نہ جن ہوتے، نہ فرشتے ہوتے، نہ انسان ہوتے، کچھ نہ ہوتا اگر تیری ذات کو بنانا مقصود نہ ہوتا، تجھے بھیجنا مقصود نہ ہوتا، تو کیا پتا چلا؟ ہمارے پنجاب میں پچھلے دنوں ایک بھائی نعت پڑھ رہا تھا، بڑی پیاری نعت تھی، مجھے اس کا پہلا شعر یاد آ گیا، اسی کے مصداق ہے۔ پنجابی میں وہ شاعر کہتا ہے، تیرے صدقے محمد بنان والیا، تیرے صدقے محمد بنان والیا، او دے پیار وچ دنیا سجان والیا، کہ اس کے پیار کی خاطر رب نے ساری کائنات کو بنا دیا۔ اور پھر قربان جائیں، مجاز میں اور قاعدے ہوتے ہیں، حقیقت میں اور قاعدے ہوتے ہیں، مجاز میں اور کلیے چلتے ہیں، حقیقت میں اور کلیے چلتے ہیں، مجاز میں اور قانون چلتا ہے، حقیقت میں اور قانون چلتا ہے۔ مجاز میں اگر کوئی کسی کو اپنا محبوب بنا لے تو دوستو کوئی اس کے محبوب کا نام اگر زبان پہ لے آئے نا تو وہ محب کہتا ہے خبردار تیری زبان پہ میرے یار کا نام نہیں آنا چاہیے، خبردار تیری زبان پہ میرے محبوب کا نام نہیں آنا چاہیے۔ سنیں، جس رب نے اپنے محبوب کو چاہا اس کی خاطر ساری کائنات کو بنایا، اسی نے اعلان کیا، فرمایا لوگوں میں بھی اسی مصطفیٰ کو چاہتا ہوں، تم بھی سارے اسی کو چاہنے لگو۔ کیسے؟ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لوگو تم سارے میرا ذکر کرتے ہو، تم سارے میرا ذکر کرتے ہو تو پیر ذاکری بنتے ہو، تمہارے نام کے ڈنکے میں بجاتا ہوں، تمہارا پیار مخلوق کے دلوں میں میں ڈالتا ہوں کہ تم سب میرے ہو، تم نے میرا نام جپا، تم مجھے یاد کرتے رہے، ساری زندگی میری محبت کے گل گاتے رہے۔ فرمایا آؤ تم سب مجھے یاد کرتے ہو، سنو ساری کائنات میرا نام جپتی ہے، ساری کائنات اللہ اللہ کرتی ہے، اور میری طرف دیکھو میں محمد محمد کرتا رہتا ہوں۔ کتنا پیارا ہے، کتنا سونا محبوب ہے، کتنا پیارا ڈھولن ہے۔ محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا، محمد محمد کریندے گزر گئی، احد کونو احمد گلیندے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، خدا کو محمد سڈیندے گزر گئی۔ اور بڑا پیارا عقیدہ دیا، فرماتے ہیں خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، اولا سمجھتے سائنس دیوار کے پیچھے کیا ہے ہمیں تو نہیں پتا۔ محمد یار فریدی ہمیں عقیدہ کیا دے رہے ہیں، کہتے ہمیں کیا خبر خدا کی، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، اور پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں محمد کو ڈیندے دکھیندے گزر گئے۔ ہم تو اسی ڈھولن کو تکتے رہتے ہیں، اسی محبوب کو تکتے رہتے ہیں، اسی ساول کو تکتے رہتے ہیں، اسی یار کو تکتے رہتے ہیں، ہم دن رات اسی محبوب کا نام جپتے رہتے ہیں، اسی کے دیدار میں بس رہتے ہیں، دن رات اسی پہ درود پڑھتے ہیں،
رب نے دیا. تو قربان جاؤں جس محبوب کو اتنا چاہا، فرمایا لوگو میں ایک ہوں، مگر میں اپنا تعارف وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر کروانا پسند ہی نہیں کرتا. میں مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر اپنا تعارف بھی تمہیں نہیں کرواتا. قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب ہمیں سمجھا یہی رہا ہے، لوگوں میں نے محبوب ایک ہی بنایا ہے. اب تم سب اس کے وسیلے سے مجھے مانو گے تو پھر تمہاری توحید کامل ہوگی، تمہارا توحید کا عقیدہ کامل ہوگا. اسے چھوڑ کر معاذ اللہ مانو گے تو ساری زندگی بھٹکتے پھرو گے، اللہ کی سمجھ نہیں آئے گی. قل، محبوب آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے. کیوں؟ کہ محبوب جو تیرے وسیلے سے مجھے مانے گا، جو تیرے کہنے سے مجھے مانے گا، محبوب وہی پکا مومن ہوگا، وہی پکا مومن ہوگا. قربان جائیں وہ خالق ہو کر. یہ بات تو بڑی دور چلی جائے گی، میں اس کو کلوز کرتا ہوں کیونکہ ابھی اور آگے جاؤں گا تو پھر یہ الگ سبجیکٹ ہے، پورا مضمون ہے. میں نے بات کا آغاز وہاں سے کیا، پھر ملا رہا ہوں. اللہ نے اس اپنی چاہت کو بنایا اور نہ جانے کتنی صدیاں اپنے پاس رکھا. شاعر تخیلات کی دنیا میں کہتا ہے نا، جس بھی فنکار کا شاہکار ہے تو. حالانکہ رب فنکار تو نہیں نا، وہ تو سبحان ہے، پاک ہے. وہ اپنی وجدانی کیفیت میں کہہ رہا ہے، اپنی محبت میں کہہ رہا ہے. کہتے ہیں جس بھی فنکار کا شاہکار ہے تو، اس نے صدیوں تجھے سوچا ہوگا کہ یوہا والے لب بنانے ہیں، ما زاغ البصر والی آنکھیں بنانی ہیں. محبوب کا کاجل کیسا ہوگا، قربان جاؤں اس کے مقدس ہونٹ کیسے ہوں گے، اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی، اس کا علم نشرہ کا سینہ کیسا ہوگا، ید اللہ والے ہاتھ کیسے ہوں گے. ڈاک خرام ناز کرے گا، میں اس زمین کے ذروں کی بھی قسمیں کھاؤں گا، نہ جانے کتنی صدیاں اس نے سوچا ہوگا. اس محبوب کی خاطر پھر ساری کائنات کو بنا دیا، اور اس کے وسیلے کے بغیر اس نے فرما دیا کہ لوگوں یاد رکھو، جو مصطفیٰ کا ہے وہی خدا کا ہے، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں. ہمیں عقیدہ دے دیا، قرآن میں سمجھا دیا، اور ساری کائنات کو بتا دیا کہ لوگوں اگر مجھے پانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے ہو جاؤ، میرے محبوب کے ہو جاؤ. آئیں دوستوں، اب میں اگلے سبجیکٹ کی طرف آنا چاہتا ہوں. جب ہمیں یہ خبر مل گئی، ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کی خاطر ساری کائنات کو بنایا، اور اس محبوب کے لیے ہماری زبانوں پہ بھی یہی نعتیں عام ہو گئی کہ رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے. دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دیدار واسطے. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کی چاہت ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیں حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خدا کے محبوب ہیں۔ آقا کوئی آپ کا محبوب بھی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ اللہ کی چاہت ہیں، کوئی آپ کی چاہت بھی ہے؟ قربان جاؤں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میری بھی چاہت ہے۔ یا رسول اللہ کون سی چاہت ہے؟ فرمایا سن لو، الحسین منی وانا من الحسین، من احب حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ ادخلہ اللہ فی الجنہ۔ فرمایا میری چاہت کا نام حسین ہے، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ قربان جاؤں، اس آقا نے ارشاد فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب میرا مشرب سمجھ لے، یہ میرے قائد کا مسلک ہے، اس شیخ الاسلام کا مسلک ہے، ان کا مشرب ہے، اور ان کا میں طریقہ بتا رہا ہوں کہ حدیث پاک کے الفاظ ہمیں عقیدہ کیا دے رہے ہیں۔ ادھر ہے الحسین منی وانا من الحسین، پھر حدیث میں من احب حسینا فقد احبنی۔ اب دوستو یاد رکھو، کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہلائے، کوئی دیوبندی کہلائے، کوئی شیعہ کہلائے، سنی کہلائے، مسلک کسی کا کوئی بھی ہو، یاد رکھیں میرے آقا نے ہمیں سمجھا دیا، عقیدہ بتا دیا، کیا؟ من احب حسینا، فرمایا جو حسین کا ہے وہی میرا ہے، اور جو حسین کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے۔ کیوں؟ حدیث پاک کو جس کتاب کو پڑھو گے، جس حدیث پاک کو پڑھو گے، نظر آئے گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامنے حسین کو رکھا، سامنے حسین لجپال کو رکھا، اور خود پیچھے ہٹ گئے۔ خود یہ دیکھیں، اللہ کی چاہت حضور، حضور کی چاہت حسین۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ یہ نہیں فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی وہ حسین سے محبت کرے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ کیا مطلب؟ کہ آقا بتا یہ رہے ہیں لوگوں، قیامت تک کے لیے میرا اعلان سن لو، جو حسین کا ہے وہی میرا ہے، اور جو میرا ہے وہی خدا کا ہے۔ اب حسین حسین کرنا، حسین کا نام جپنا، حسین کا ذکر کرنا، اللہ کی عزت کی قسم نام اعمال دیکھو گے، جو حسین حسین کرتا ہے حقیقت میں محمد محمد کرتا ہے، اور جو محمد محمد کرتا ہے حقیقت میں وہی اللہ اللہ کرتا ہے۔ یہ علیحدہ علیحدہ ذکر نہیں ہے، یہ الگ الگ ذکر نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو باتیں ہیں، میں مختصراً ان کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی بات میں نے بیان کرنی ہے اس کو سمجھانے کے لیے۔ کیا کہ دنیا میں کسی کو بھی جاننا ہو نا، تو دوستو کسی کے متعارف ہونے کے لیے
کسی کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے دو پہلوؤں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، یا دو باتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک کسی کا نسب دیکھا جاتا ہے اور دوسرا اس کا حسب دیکھا جاتا ہے۔ نسب کہتے ہیں باپ دادا کی لڑی کو کہ یہ کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، حسب کہتے ہیں اس کے ذاتی کردار کو۔ دو باتیں ہو گئی نا، اب سمجھ لیں، ضروری نہیں کہ جو نسب میں بلند ہو وہ حسب میں بھی بلند ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو حسب میں بلند ہو وہ نسب میں بھی بلند ہو۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ ضروری نہیں کہ جس کے نسب سے آپ واقف ہیں اس کے حسب سے بھی واقف ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں جس کے حسب سے آپ واقف ہیں اس کے نسب سے بھی واقف ہو۔ قرآن کی مثالیں ہیں، سمجھ لیں۔ آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے، قابیل نے حابیل کو جب قتل کر دیا تو نسب میں نبی زادہ ہے۔ صحیح سمجھ آ رہی ہے؟ نسب میں نبی کا بیٹا ہے، مگر حسب میں کردار میں کیا ہے؟ قاتل ہے۔ کردار میں قاتل ہے۔ اس سے آگے آئے، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، اور رب فرماتا ہے لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا اہل نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ حسب کی اس بلندی پہ فائز نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ حسب کی طرف آتے ہیں۔ چلو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں کون کون تشریف فرما ہے۔ آپ اور ہم نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی وہ ہیں کہ جنہیں آقا نے خود اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا ہے، حسب کی اس بلندی پہ ہے، اور دوسری طرف دیکھنے میں رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، مگر حسب کی اس بلندی پہ ہے کہ بلال کے قدم ہیں اور کعبے کی چھت ہے۔ اذان کا وقت ہوا ہے نا تو پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کا وقت ہو گیا ہے؟ ساری عمر اسی کعبے کی طرف منہ کر کے اذانیں دیتا رہا، آج کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں یا رسول اللہ، آج کیا کروں؟ کملی والے نے فرمایا بلال آج ہماری طرف دیکھ اور اذان کہہ دے۔ پچھلی صدی کے مجدد نے اسی لیے فرمایا تھا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حسب میں اس بلندی پہ ہے کہ پنجتن کا گھرانہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس اونٹنی پہ سوار ہوں گے اس کی نکیل بلال کے ہاتھ میں ہوگی۔ اب ذرا تصور کریں نا، نکیل والا پہلے جاتا ہے یا سوار پہلے جاتا ہے؟ جی کتنا حسب کی بلندی پہ ہے کہ سب سے پہلے آقا کی امت میں سے جنت میں جائے گا۔ اچھا بھئی دونوں صحابہ میں سے مجھے بتائیں کوئی ان کے نسب سے واقف ہے؟ چپ ہو گئے نا سارے؟ دونوں مثالیں میں نے دی، ادھر نسب اور ادھر حسب۔ اب دونوں کو سامنے رکھ کے حدیث پاک پہ غور کریں۔ نبیوں کے تاجدار نے فرمایا الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، الحسین منی یہ ہے نسب حسین، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ یہ ہے حسب حسین۔ گویا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں اس پوری کائنات میں دیکھو، اس پوری کائنات میں حسین کے نسب جیسے
نسب نہیں اور حسین کے کردار جیسا کسی کا کردار دونوں فرما دیے۔ اب سمجھنا ہے تو 2 4 5 گھنٹے نہیں، اس پہ پوری تفصیل درکار ہے۔ نسب کون سا ہے میں تھوڑی جھلکیاں دے جاتا ہوں آپ کو۔ یہ فیصلے، میں شیخ الاسلام کا جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ یہ فیصلے ازل سے ہو چکے تھے کہ دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہوگی اور دولہا خدا کے گھر کا ہوگا۔ قرآن نے وہ منظر بیان کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم خواہش لے کے جاتے تھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے میں اپنے رب کے امر کا انتظار کر رہا۔ یاروں دوستوں نے مشورہ کیا، مولا کائنات کو ساتھ لیا، فرمایا کسی کی باری نہیں آئی، علی آج تجھے ساتھ لے کے چلتے، چل ہم سب تیرے ساتھ جا کے حضور کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتے ہیں۔ جو ہی آئے، منظر کتنا حسین ہوگا، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ جو ہی آ کے بیٹھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے۔ حضور نے آسمان کی طرف نظر دوڑائی، اوپر دیکھا تو جبریل امین آ رہے تھے، قریب آ کے بیٹھے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کی طرف سلام بھیجا ہے اور ساتھ ہی فرمایا ہے کہ میرے محبوب میں نے آسمانوں پہ علی و فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے، اب تو زمین پہ بھی کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل بتا تو صحیح وہ منظر کیسا تھا، اس تقریب نکاح میں آیا کون کون تھا، اس میں شامل کون کون تھا۔ دوستو یہ سننا مولا کائنات کا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر سننا خود مصطفیٰ کی سنت ہو گئی۔ یہ جو آپ اور ہم سنتے ہیں حضور نے خود جبریل سے سنا، حالانکہ پتہ تو تھا، پتہ سب کچھ تھا۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس تقریب نکاح میں اللہ نے 40,000 اپنے مقرب فرشتوں کو مدعو کیا تھا، طوبہ کے درختوں کو حکم دیا تھا کہ تم زمرد اور یاقوت کی بارش کرو، حوروں نے وہ تھال بھرے اور قیامت تک حورے اور فرشتے وہ زمرد اور یاقوت ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، 40,000 فرشتے مدعو ہوئے۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں نا، آقا کے سب گنبد کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں 70,000 صبح حاضر ہوتے ہیں، 70,000 شام کو حاضر ہوتے ہیں۔ اب 1,40,000 کا کوٹا تو ایک دن کا ہے، اسے 1436 سے ضرب دے دیں اور قیامت تک ضربیں آپ دیتے جائیں، یہ ڈگری پکی ہے کہ جو فرشتہ ایک بار آیا پھر قیامت تک اس کی ڈیوٹی نہیں لگ رہی، اور فرشتے اور فرشتے اور فرشتے۔ ایک واری جیڑے آمدے نے پھر دوجی واری نہیں آمدے، آقا دے غلامی نے جیڑے ہر وار بلائے جاندے نے۔ اب وہ کھربوں فرشتے ہیں، ان کھربوں میں سے 40,000 کیوں؟ یہاں میاں صاحب محمد بخش صاحب کھڑی شریف والے رحمت اللہ علیہ
وہ یاد آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی. جو رب کے مقرب تھے نا، اس کے اپنے پیارے تھے. یہ نکاح کوئی عام نکاح نہیں تھا، یہ تقریب کوئی عام تقریب نہیں تھی، یہ علی کی شادی تھی. رب نے بلایا بھی تو خاصوں کو بلایا. وہ مقرب فرشتے 40,000 ہیں. رب نے فرمایا ہے میرے مقرب فرشتوں آؤ، آج مصطفیٰ کے مقرب کی شادی ہے، تمہیں مدعو کرتا ہوں. گویا یہ ذکر دوستو، یہ ذکر بھی عاموں کو نصیب نہیں ہوتا. یہ ذکر کرنا اور سننا بھی انہی کو نصیب ہوتا ہے جنہیں خود اللہ چن لیتا ہے. آپ جو یہاں آج ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں، پنڈال ہمارا کم پڑ گیا ہے، باہر اتنی زیادہ رونق لگی ہوئی ہے، چاروں طرف لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں. یہ سب کیوں آئے ہیں؟ بابا آپ خود نہیں آئے، آپ کو بلایا گیا ہے. آپ کسی کے بلاوے پہ آئے ہیں. وہ ذکر جس کو میں اب اسی کی طرف آتا ہوں، بلکہ کہیں طویل نہ ہو جائے میرا مضمون. نسب میں میرے آقا حسین لجپال کی امی جان کا نام ہے فاطمہ الزہرا. کون ہے؟ اس دنیا کی طرف دیکھو اور آخرت کی طرف دیکھو. میں دو باتیں بیان کر کے آگے چلتا ہوں. ساری کائنات، چرند پرند، جمادات، نباتات، جملہ انس و جن، جملہ فرشتے جس آقا کی بارگاہ میں ادب بجا لاتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، ہر حدیث پاک کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تشریف لاتی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹی کا ماتھا چومتے، ہاتھوں کو بوسے دیتے اور اپنی مسند پہ بٹھا دیتے تھے. اب جمی صحابہ یہ منظر تکتے، جمی فرشتے تکتے، کائنات کی مخلوق تکتی تھی. اور یہ سب کچھ کیا تھا، کیوں تھا؟ اسی حدیث پاک کی طرف پلٹو سمجھ آ جائے گی. الحسین منی و انا من الحسین. یہ فاطمہ کی گود تھی جس میں حسین نے پلنا تھا. قیامت کا دن ہوگا، حدیث پاک کی جمی کتابوں میں آتا ہے، منادی قیامت کے دن آواز دے گا، یا اہل الجم نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آواز آئے گی، اللہ اپنے مقرب فرشتے کے ذریعے منادی کرے گا. وہ منادی آواز دے گا، اے اہل محشر اپنی گردنیں جھکا لو، اپنی نظریں نیچی کر لو کہ فاطمہ بنت محمد کی سواری جنت کی طرف جا رہی ہے. جہاں قیامت کے دن جمی اہل محشر جمع ہوں گے، لوگوں مجھے بتاؤ کیا اس مجمع میں انبیاء نہیں ہوں گے؟ جی، اس دنیا میں، اس کائنات نے پروٹوکول دیا تو زہرا کو مصطفیٰ نے پروٹوکول دیا، اور قیامت کے دن خود میرا خدا پروٹوکول. قیامت کے دن بھی بتایا جا رہا ہے، لوگوں جبھی انبیاء کی گردنیں نیچے، اولیاء کی گردنیں نیچے، کائنات کی گردنیں
مقام ہے زہرا کا، جہاں گردنیں جھکائی جاتی ہیں وہاں سے شان فاطمہ طلوع ہوتی ہے۔ آؤ، یہ جس کے حصے میں آئی لجپال حسین کا بابا کون ہے؟ 3 دن ہو گئے دنیا میں آیا ہے۔ حدیث پاک کی کتابوں میں لکھا ہے مولا کائنات نے آنکھیں نہیں کھولی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئی، آ کے کہتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا بھائی دنیا میں آیا ہے، مگر 3 دن ہو گئے میں گھبرا گئی ہوں، اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچی جان اسے میرے پاس لائیں۔ جو ہی پاس لایا گیا حضور نے گود میں اٹھایا، ادھر لمس مصطفیٰ نصیب ہوا، علی نے آنکھیں کھول دی۔ مولا کائنات نے اس دنیا میں آ کر پہلا چہرہ دیکھا تو بددعا کا مکھڑا دیکھا، پہلا چہرہ مصطفیٰ کا دیکھا جو علی دنیا میں آ کر نہ اپنی امی کو دیکھتا ہے، نہ اپنے بابا کو دیکھتا ہے، نہ کسی رشتہ دار کو دیکھتا ہے، دل دل آنکھیں بند کر کے مصطفیٰ کو دیکھ کے بتا کیا رہا ہے؟ مومنوں کو عقیدہ دے رہا ہے علی علی کرنے والوں، مصطفیٰ کے بغیر علی کیا ہے تمہیں سمجھ آنی چاہیے کہ علی مصطفیٰ کے بغیر اپنی آنکھیں نہیں کھولتا۔ تم کہیں مجھے مصطفیٰ سے بڑھا نہ دینا۔ کہیں نہج البلاغہ میں جو آپ کا قول مبارک ہے، 2 گروہ ہوں گے، جو ایک میری شان کو بہت زیادہ بڑھائے گا، دوسرا میری شان سے گھٹائے گا۔ فرمایا دونوں گمراہ ہوں گے۔ یہ عقیدہ تو اسی دن مل گیا تھا جب مولا کائنات نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی، چہرہ بددعا دیکھا۔ ادھر یہ عمل مرتضیٰ کا تھا، ادھر اس مصطفیٰ نے کیا کیا؟ فرمایا علی اگر ہمیں دیکھے بغیر تو اپنی آنکھیں نہیں کھولتا تو ہم بھی اعلان کر دیتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ، جو علی کی طرف دیکھے گا وہ بھی عبادت کرے گا، جو علی کا چہرہ دیکھے گا وہ عبادت کرے گا، جو علی کو سامنے سے دیکھے، پشت انور سے دیکھے، دائیں سے دیکھے، بائیں سے دیکھے، فرمایا جو علی کی طرف نگاہ کرے گا وہ عبادت کرے گا۔ اور یہ کرم نوازیاں ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں حضور نے یہ بھی فرمایا ذکر و علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ علی کا ذکر کرنا کیا ہے؟ یہ جو نعرہ حیدری لگاتے ہو نا سنیوں، جو سامنے علی علی کرتے ہو، تو یہ نعرہ لگانا، یہ علی علی کرنا، مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں یہ عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو عبادت جھجک کے کی جاتی ہے جی؟ کسی اور کا مجمع ہوتا نا تو اب تک کئی مرتبہ نعرہ حیدری لگ جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مجھے پیر۔ عبادت جھجک کے نہیں کی جاتی، اور یہ وہ عبادت ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ چلے اگلی بات بتاتا ہوں محبت کی۔ دیکھا اس نے جس کی آنکھیں تھیں، ذکر اس نے کیا جس کی زبان تھی۔ اللہ نہ کرے دونوں نہ ہو تو کیا کرے؟ دونوں بھئی ہوتا ہے نا، کوئی نابینا ہو جاتا ہے، کوئی گونگا بہرا ہوتا ہے بیچارہ، نہیں ذکر کر سکتا،
قربان جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں گھبراتا کیوں ہے؟ میرے لجپال نبی نے یہ بھی فرمایا تھا حب علی عبادہ، جو علی کو دل میں رکھتا ہے وہ بھی عبادت کرتا ہے۔ ایک علی ہے کہ جس کا نام لینا بھی عبادت ہے، جس کا نام جپنا عبادت، جس کو دیکھنا عبادت، جس کو دل میں رکھنا عبادت، جس سے پیار کرنا عبادت، جس کو سوچنا عبادت، جس کو لکھنا عبادت، جس اینگل سے دیکھو گے عبادت ہوتی جائے گی۔ اور پھر شاعر بھی پکار اٹھے گا، علی کے نام سے دل کو سرور ملتا ہے، خیال و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب جیسے بھی ہو یا علی مدد کہہ کر خدا سے جتنا بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ کون علی ہے؟ قربان جاؤں، جب تیر لگ گیا تھا نا تو طبیبوں نے آپس میں معالجین نے مشورہ کیا، وہ تیر نکل نہیں رہا تھا، مشاورت ہوئی، صحابہ نے کہا جب مولا کائنات نماز پڑھیں گے نا، حالت نماز میں ہوں گے تو نکال لیں گے۔ سنو مولا کائنات کی شان، تیر نکالا گیا، پٹی بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، علی اپنے رب کی محبت میں مست رہا۔ اب دیکھ، نماز وہی ہے، عبادت وہی ہے، اسی کائنات نے منظر دیکھا، عبادت خدا کی ہے، بندہ خدا کا ہے، حالت نماز ہے۔ سائل نے آ کے آواز دے دی، جو ہی سائل بھیک مانگنے لگا میرے مولا نے انگوٹھی اتار دی۔ بابا عمل تو دو ہے، ایک طرف پتہ بھی نہیں چلا تیر نکل گیا ہے، دوسری طرف سائل آ کے مانگتا ہے، میرا مولا انگوٹھی اتار کے دے دیتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ ادھر علی کی اپنی ذات کا معاملہ تھا، ادھر مصطفیٰ کی امت کا معاملہ تھا۔ حضور کی امت کہ یہ نہ سمجھے کہ حضور چلے گئے، آقا نے اسی لیے اعلان کر دیا تھا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن ہے اور دوسری میری آل ہے۔ یہ وہ علی ہے کہ حالت نماز میں انگوٹھی دے دیتا ہے، پھر شاعر کو کہنا پڑتا ہے نیاز مند کی حاجت روائی کرتا ہے، خدا نہیں ہے وہ لیکن خدائی کرتا ہے۔ نیاز مند کی حاجت روائی کرتا ہے، خدا نہیں ہے وہ لیکن خدائی کرتا ہے، مانگنے کا سلیقہ نہیں تمہیں ورنہ علی تو آج بھی مشکل کشائی کرتا ہے۔ کون علی ہے؟ قربان جاؤں، یہ میرے آقا حسین کا نسب میں بابا ہے۔ قربان جاؤں، اس سے آگے چلتا ہوں، نسب میں یہاں تیسری حد تک ہی میں رہوں گا، پھر اس کو کلوز کرتا ہوں۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں مولا کائنات کے بابا کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو طالب۔ علماء بیان کرتے ہیں، بھائی کرتے رہیں، اختلاف ان کا اپنی جگہ ہے، وہ ہم کتابوں کی طرف نہیں جاتے، میں چند قرائن آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کی روح سے میرے شیخ نے، میرے سیدی شیخ الاسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کا مقام یہ تھا کہ لوگوں کو تو شاید 40 سال کے بعد نبوت نظر آئی تھی، جناب ابو طالب کو آقا کے بچپن میں نظر آ گئی، باقی 40 سال کے بعد کلمہ پڑھتے رہے۔
40 سال کے بعد مانتے رہے، مگر دیکھو ابو طالب کب مانتا تھا؟ میرے آقا کا بچپن تھا، سارے مکہ میں قحط پڑ گیا، لوگ لات منات عزا کی طرف آئے، کعبے میں جو بت تھے ان بتوں کی طرف آئے، ان سے مانگنے لگے، نہیں سنی گئی۔ جب تھک ہار گئے نا تو سارے جناب ابو طالب کی بارگاہ میں آئے، آ کے کہتے ہیں قحط پڑ گیا ہے، بارش نہ ہوئی تو انسان بھی مریں گے، جانور بھی مریں گے، بارش کی التجا ہے۔ سب کے سامنے دوستو جناب ابو طالب کسی اور طرف نہیں گئے، وہ سیدھے اپنے محمد کی طرف گئے، جا کے ساتھ لیا، رب کے گھر کے ساتھ کھڑا کیا، کچھ نے کہا جوڑ دیا، حضور کی پیٹھ مبارک کعبے کے ساتھ جڑی، اور جناب ابو طالب کہنے لگے اے اللہ اتنا حسین اکھڑا، اتنی پیاری جبی۔ دیوان ابو طالب ہے جس میں اشعار ہیں حضور کی بارگاہ میں، نعتیں لکھی ہیں، مدح خوانی کی ہے جناب ابو طالب نے، فرماتے ہیں یا اللہ اس سونے مکھڑے کا صدقہ بارش دے، میں اس میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں، بس سبھی کلام ختم نہیں ہوا تھا کہ چھم چھم بادل برسنے لگے، بارش ہونے لگی، اور یہ وہ پہلا وسیلہ تھا حضور کا جو ابو طالب نے ہمیں دے دیا۔ پھر اگلی بات، لوگ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میری امت کے کسی یتیم کی کفالت کرے گا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، اس کی پرورش کرے گا، فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے میری 2 انگلیاں۔ حضور کی امت کے یتیم کی کفالت کرنے والا اگر حضور کے ساتھ ہے تو دیکھو تو صحیح، حضرت عبد المطلب کے بعد خود حضور نے اپنی کفالت کے لیے کس کو چنا تھا؟ یہی ابو طالب تھے۔ اور پھر ہماری کتابوں میں لکھا ہے، یہ میں آقا حسین لجپال کا نسب بیان کر رہا ہوں کہ مسلم کا نکاح کوئی غیر مسلم نہیں پڑھا سکتا، اور پھر دلہن کی طرف سے حق مہر بھی کوئی غیر مسلم ادا نہیں کر سکتا۔ اگر غیر مسلم مسلم کا نکاح نہیں پڑھا سکتا، غیر مسلم حق مہر بھی ادا نہیں کر سکتا، تو مسلمانوں مجھے اتنا بتاؤ، نبیوں کے تاجدار کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا تھا، اور 20 اونٹ حق مہر بھی ابو طالب نے خود ادا۔ اب اگر کوئی ڈھونڈتا پھرتا ہے اور کرائن کو ڈھونڈے، ہمارے پاس بھی ہے، مگر یاد رکھیں مسجد خدا کا گھر ہے۔ ہم یہاں سندھ میں کوئی مسجد بنا دیں تو کیا اس مسجد کی چابی کسی غیر مسلم کو دیتے؟ جی صحیح مسلمانوں نے بنائی نا، وہ ہندو نہیں ہے، کوئی سکھ نہیں ہے، مسلمان ہے، اللہ کا گھر بنانے والا۔ دیوبندی بھی غیر مسلم کو چابی نہیں دیتا، اہل حدیث بھی نہیں دیتا، شیعہ اپنی امام بارگاہ کی چابی نہیں دیتا، سنی اپنی مسجد کی چابی کسی غیر مسلم کو نہیں دیتا۔ تو آج تک کتابوں میں پڑھا نہیں رب نے اپنے گھر کی چابی کسے دے رکھی؟ وہی جناب ابو طالب تھے، کعبے کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی۔ قربان جائیں، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اسے دل کی تختی پہ لکھ لینا کیونکہ اب وقت نہیں ہے۔
میں کلوز کر رہا ہوں. آقا حسین لجپال کے نسب میں نقص نہ ڈھونڈنا، کوئی کمی کوئی کجی نہ ڈھونڈنا. کیوں کہ اس کے نسب کے لیے خود تاجدار مدینہ نے فرمایا الحسین منی. نسب حسین کی طرف دیکھو تو یاد رکھو کائنات میں حسین کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں، حسین کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، حسین کی دادی جیسی کسی کی دادی نہیں، حسین کے دادا جیسا کسی کا دادا نہیں، حسین کی دادی جیسی کسی کی دادی نہیں، حسین کے دادا جیسا کسی کا دادا نہیں، حسین کے بھائی جیسا کسی کا بھائی نہیں، حسین کی بہن جیسی کسی کی بہن نہیں، حسین کے بیٹے جیسا کسی کا بیٹا نہیں، حسین کی بیٹی جیسی کسی کی بیٹی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ پیر، نعرہ حیدری. یہ ہے نسب حسین. دوسرا لفظ میں نے آپ کے ذہنوں میں ڈالا تھا حسب. حسب ذاتی کردار کو کہتے ہیں. دوستو 3 جملے سمجھ لینا. باپ 10 روپے کی سخاوت کرنے والا ہونا، بیٹا 20 روپے دینا جائے تو کہتے ہیں بیٹا بڑھ گیا ہے. باپ نے گریجویشن کی ہو، بیٹا ایم فل کر جائے تو لوگ کہتے ہیں بیٹا بڑھ گیا ہے. 100 پاور کا بلب جلا ہو، اس کے سامنے 500 پاور کا جلا دیا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ 100 والے کی ویلیو نہیں رہی. روشنی اپنی جگہ، علم اپنی جگہ، سخاوت اپنی جگہ. سمجھو میرا حسین کائنات کے سامنے اپنا حسب رکھنا چاہتا ہے. حسین کسی معمولی گھر کا چشم و چراغ نہیں. حسین اس گھر میں پلتا رہا جہاں مدینۃ العلم بھی تھا اور باب العلم بھی تھا. حسین اس گھر میں پلتا رہا جہاں اس کا نانا عطا کرنے پہ آتا تو پورا ریوڑ عطا کر دیتا، اس کا بابا سخاوت کرنے پہ آتا تو حالت نماز میں بھی سائل کے لیے انگوٹھی اتار دیتا. حسین جس گھر میں پل رہا تھا 1,24,000 سے زائد پاور والا نور اس گھر میں تھا. اب بتا میرا حسین اپنا حسب بیان کرتا تو کیسے کرتا؟ میرا حسین قیامت تک کے لیے امر ہونا تھا کیونکہ مصطفیٰ کا فرمان تھا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن. کردار سامنے حسین کا ہے، اندر میرا ہے. سامنے مظہر حسین ہے، مستر میری ذات ہے. سامنے سرکٹا حسین کا ہے، شہادت میری ہو رہی ہے. لوگوں وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں بھی حسین سے ہوں. جب حسب کی باری آئی تو کائنات نے دیکھ لیا. کربلا میں جب آقا حسین لجپال نے نماز ادا کی، ایسی نماز نہ حسین کے بابا نے ادا کی نہ حسین کے نانا نے ادا کی. یہ وہ نماز تھی، یہ وہ کردار تھا کہ حسین نے اپنے نانا کے قول کو نبھانا تھا کہ اے میرے نانا، اگر تو اپنی نمازیں میرے لیے لمبی کرتا تھا، اگر تو 72 تسبیحات پڑھتا تھا، میں 72 تن دے کے اپنے کردار کو امر کر رہا ہوں. میرے نانا قیامت تک کے لیے. بلکہ اسی حدیث پاک کی شرح میں شیخ
شیخ الاسلام نے ایک جملہ کہا، فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، ماں کی گود سے لے کے کربلا تک حسین اپنے نانا سے تھا، ماں کی گود سے لے کے کربلا تک حسین اپنے نانا سے تھا، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، کربلا سے قیامت تک نانا کا دین اب حسین کی وجہ سے۔ اب اس نے اپنا کردار دیا تو کائنات کو بتا دیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد، ایک کربلا نہیں۔ یہ پیغام ہے کہ جب بھی کبھی یزیدی آ جائے، حسین لجپال کربلا اس لیے گئے، لوگ اپنے اپنے فلسفے لیے پھرتے ہیں، اپنی اپنی تشریحات لیے پھرتے ہیں۔ مجھے آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ میرا حسین کربلا نمازیں بچانے گیا تھا، وہ روزے بچانے گیا تھا، وہ حج بچانے گیا تھا، کسی نے نہیں بتایا۔ وہ جو ہم اجزاء ایمان ارکان اسلام بنائے ہوئے، یاد رکھنا مسلمانوں، کوئی ذاکر ہو، کوئی عالم ہو، اس سے پوچھا کرو کہ بابا فضائل تو بیان کر دیتے ہو، ہمیں یہ بھی تو بتاؤ کہ حسینی ہوتا کون ہے، یہ بھی تو بتاؤ کہ یزیدی تھے کون۔ دیکھو کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے، یہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے، یہ بھی پڑھتے تھے، روزے وہ بھی رکھتے تھے، یہ بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ وہ بھی دیتے تھے، یہ بھی دیتے تھے، حج وہ بھی کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، تو کربلا کس لیے تھی؟ یاد رکھنا، ہمارے نزدیک کربلا فقط اس لیے تھی کہ میرا حسین نہیں چاہتا تھا کہ میرے نانا کے پاک تخت پہ کوئی شرابی بیٹھے، میرے بابا اور میرے بھائی کے پاک تخت پر، میرے چچا کے پاک تخت پر، میرے نانا کے پاک تخت پر کوئی زانی بیٹھے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال ڈکلیئر کرنے والا بیٹھے، یہ حسین کی غیرت کو گوارا نہ تھا، اس لیے بیعت نہیں کی تھی کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ یزیدی شرابی ہوتے ہیں، زانی ہوتے ہیں، لٹیرے ہوتے ہیں، قومی خزانہ لوٹنے والے ہوتے ہیں۔ دوستو غور کرو، یہ حسب حسین تھا کہ قیامت تک کے لیے اس نے بتا دیا جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ آؤ دوستو، میں میسج کے طور پہ ایک جملہ دیتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ جملہ اگر آپ کے اندر چلا گیا، آپ کے من میں سما گیا، آپ نے اس پہ عمل شروع کر دیا، تو یہ ایک جملہ تمہیں ساری صفائیاں دے دے گا، بتا دے گا آپ کس رستے پہ ہیں۔ جملہ کیا ہے؟ دوستو، آج اس دربار عالیہ پر آ کر، روحانی اجتماع میں بیٹھ کر، میں اپنے طاہر کا، شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ایک جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ آج کے بعد بے وضو رہنا چھوڑ دو۔ میں نے کیا کہا؟ صحیح پیر ذاکری کی بارگاہ سے کچھ لینے آئے ہو نا، تو طاہر کے ملنگ سے بھی کچھ لے لو۔ منہ اپنا دھونا ہے یا میرا؟ جی اپنا دھونا ہے نا، تو جتنی بار دھو گے اتنا ہی نور نہیں آئے گا چہرے پہ۔ 24 گھنٹے باوضو رہو، اب جس کا نہیں گھر جا کے کر لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص
باوضو ہو کے سو جاتا ہے، فرشتے ساری رات اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ جب 24 گھنٹے باوضو ہو گئے تو ہتھ کار ول تے دل یار ول، پھر زبان سے درود و سلام بھی نکلتا رہے گا اور زندگی سراپا بن جائے گی۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ دوستو یہ وضو تمہیں بتا دے گا کہ تم اور ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں، اس ملک پاکستان کو کس راستے کی ضرورت ہے۔ وہ نظام جو آج تک دعاؤں میں تھا کہ یا اللہ نظام مصطفیٰ نافذ فرما، شرابیوں کو بھیج کے نظام کی توقع نہیں کی جاتی، لٹیروں کو بھیج کے نظام کی توقع نہیں کی جاتی کہ باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو ہے۔ کیا حسین فریب جو کھائے ہوئے ہیں ہم، آؤ نیکوں کو بھیجو، سچوں کو بھیجو، پاکیزہ ہستیوں کو بھیجو، پتہ چلے کہ تم نے بھی کسی ذاکری کو منتخب کیا ہے، تم نے بھی کسی اللہ والے کو منتخب کیا ہے۔ اللہ والا جائے گا تو اللہ کا نظام لائے گا، مصطفیٰ والا جائے گا تو مصطفیٰ کا نظام لائے گا۔ دوستو اس ملک کو اب بارود والوں کی نہیں، درود والوں کی ضرورت ہے۔ اب انشاءاللہ راج آئے گا تو درود والوں کا آئے گا کہ مصطفیٰ کے غلام ہی نظام مصطفیٰ لے کے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں ہمیشہ علم سے بڑھ کے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ اچھا لگا دوستو یہ میرے شیخ الاسلام کا صدقہ ہے، ان کے قدموں کی خیرات ہے۔ اگر کوئی جملہ ایسا ہو جو آپ کے دل کو کچھ گھٹن دے یا کوئی ایسا جملہ لگا ہو، مجھے معاف کر دیجئے گا، یہ میری طرف سے ہے، نقص اور کمی ساری میری ہے۔ جو کچھ آپ کو اچھا لگا اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ اس بارگاہ کی خیرات ہے اور میرے طاہر کا فیض ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک ہمارے اندر سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہری وحق جو اختتام کیوں تھا، ہیر وقف ہوا نماز جو ننگر جو وقف ہوا، انہیں سا گھر سب آئل دوستن کے ایک نمانی گزارش ہے تو گزرن سال وانگر ہر سال وانگر ہر سال بسا نواب شاہ میں جکے غریب مسکین مرض میں مبتلا تھیلیسیمیا جو مرض میں مبتلا بار رہا ہے، انہیں جو ادارو ہے تھیلیسیمیا جو انہیں جے لئے رت جے ڈونیشن جو کیپ ہیا گزرن سال ماشاءاللہ آوان جے تعاون سا انہیں میں تمام گھنوں رت جو عطیو جبہ تھیو۔ اج وہ رت جے عطیے جی بلڈ بینک جی لگل ہے کیمپ، تو مہربانی کرے حسین جن جو ذکر بدھو انہیں جے صدقے ہر کو پہنجے پہنجے حیثیت مطابق انہیں میں وڈ وٹھے پہنجے رت جو عطیو دے۔ ادھ بڑے کلاک میں نماز کا پوری اسا جا انتہائی معزز قاضی رشید بائل ہیں، سائیں اسا جو عبدالرحیم شر صاحب بائل، انہیں وقفے کا پو ننگر نماز رت جے ہتے جے وقفے کا پو پان بی محفل کو بری کر دے۔ مہربانی۔